الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صلوات آج کل کے ماحول میں پہلے بھی آج کل کچھ زیادہ ہر آدمی اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے. ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں دین کو سمجھتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں. اور اسی نظریے نے گمراہی کو فروغ دیا ہے. لوگوں کے مختلف فرقے بن گئے ہیں اسی عنوان سے کہ کوئی آدمی بھی کسی سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں. اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں تاکہ بات کو سمجھانے میں آسانی ہو جائے. کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے بہت سی دفعہ سنا ہوگا, امام کے زمانے میں امام کے ایک شاگرد تھے جو قیاس بہت زیادہ کیا کرتے تھے. امام نے مدینے کے بازار میں دیکھا کہ وہ شاگرد امام کا ایک فروٹ والے کی دکان پر گیا اور وہاں سے اس نے 5 انار چرائے. دکاندار کو باتوں میں لگا کر 5 انار چرا لیے. پھر وہاں سے آگے بڑھ کر تندور والے کے پاس چلا گیا, نان بھائی کے پاس چلا گیا. وہاں نان بھائی کی باتوں میں لگا کر وہاں سے 5 انار چرائے اور روٹیاں چرائیں. پھر یہ لے کر امام علیہ السلام اسے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد وہ وہاں ٹوٹے ہوئے مکان پڑے ہوئے تھے, خرابے, اس میں کچھ معذور لوگ پڑے ہوئے تھے, مفلوج, ہاتھ نہیں ہے, پیر نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ, نابینا ہے کچھ. اس نے وہ جا کر وہاں ان معذوروں میں وہ 5 انار اور 5 روٹیاں وہاں تقسیم کر دی. جب وہ واپس پلٹا تو امام علیہ السلام نے بلایا, پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ یہاں سے روٹیاں چرائیں, انار چرائے, وہاں جا کے تمہیں فقیروں میں اور غریبوں میں بانٹ دیے, وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ کیا آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اب آپ اندازہ کریں, ایک وہ جو مادرزاد جاہل ہے, ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوا ہے, اپنے استاد سے کہہ رہا ہے اور اس استاد سے کہہ رہا ہے کہ جو پڑھ لکھ کر آتے ہیں اللہ جنہیں امام پڑھا کر بنا کر بھیجتا ہے, وہ آ کر امام نہیں بنتے. جو آتے ہیں دنیا کے اندر تو سجدہ کرتے ہیں پہلی مرتبہ ماں کا دودھ پینے سے پہلے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پاک آتے ہیں جن کا ختنہ نہیں ہوتا ہے, جو علم لے کر آتے ہیں, ان سے کہہ رہا ہے کہ کیا آپ نے قرآن نہیں, وہ آیت نہیں پڑھی؟ کیا ہے مولانا کہ وہ کون سی قرآن کی آیت ہے جس نے تجھے چوری کا سبق سکھایا ہے؟ کہنے لگا وہ قرآن مجید میں ہے کہ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اسے اس کے عوض 10 نیکیاں ملتی ہیں. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ, اور جو گناہ میں آئے گا, گناہ کر کے آئے گا, فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا, تو اسے جو سزا ملے گی وہ ایک ہی گناہ کی ملے گی. یہ اس نے نظریہ بنایا اور کہا کہ دیکھیں میں نے 5 انار چرائے, 5 روٹیاں چرائیں, تو 10 گناہ میرے نام اعمال میں لکھے گئے, اور یہ 10 کی 10 میں نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی. کیا ہوا؟ 100 نیکیاں مجھے مل گئی.
ہر انار کے بدلے 10 نیکیاں، ہر روٹی کے بدلے 10 نیکیاں، تو 100 ہو گئی. اس میں سے 10 مائنس کر دیں تو 90 پھر بھی میرے نامہ اعمال میں باقی ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا قرآن مجید میں تو نے وہ آیت نہیں پڑھی جہاں پروردگار عالم فرماتا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نیکیوں کو صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے. جب تو نے چوری کر لی تو تقوی کہاں رہ گیا؟ اور اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ تو نے پرایا مال چرایا، ایک گناہ کیا، اس پر تصرف کیا، یہ دوسرا گناہ کیا. پرائے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجازت نہیں ہے. لہذا یہ نظریہ مسلمانوں کے یہاں قرآن مجید کو اہل بیت علیہ السلام سے نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا. اسی طرح بہلول دانا حج کے موسم میں مکے کے اندر کھڑے ہوئے تھے. ہارون عباسی کی سواری آ رہی تھی اور بہلول زور زور سے چیخ کر کہہ رہے تھے، مسلمانوں، میں نے اپنے باپ سے سنا کہ جب رسول خدا یہاں تشریف لایا کرتے تھے تو کوئی فوج اور کوئی لشکر نہیں ہوتا تھا، نہ ہٹو بچوں کی آواز ہوتی تھی، نہ ہوشیار باش کی آوازیں آتی تھی. اور یہ جو دنیا ہے یہ ختم ہونے والی ہے. ہارون نے کہا یہ کون ہے؟ جانتا تو تھا لیکن اس کو کہتے تجاہل عارفانہ، اپنی خجالت کو مٹانے کے لیے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون ہے؟ کہا کہ یہ بہلول ہے. کبلا بہلول ہے. کہنے لگے مجھے کوئی نصیحت کر. بہلول نے کہا یہ سامنے پہاڑی کے اوپر دیکھ رہا ہے، کسی زمانے میں ان کے اندر بادشاہ رہا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ رہا کرتے تھے. آج یہ خراب ہوئے پڑے ہیں، ان کے اندر کوئی رہائشی پذیر نہیں ہے. لہذا ہمیں بھی اور تمہیں بھی ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. ہارون نے اپنے خزانچی کو بلایا. لیکن آل محمد کے گھرانے کی تربیت اور ملوکیت کی تربیت کا فرق محسوس کریں. بہلول سے کہا یہ کہا کہ 1000 اشرفی کی تھیلی بہلول کو دے دو انعام میں. بہلول نے کہا مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، میری ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی احتیاج نہیں ہے. کہنے لگا کہ فقیروں کو بانٹ دینا، غریبوں میں بانٹ دینا. تو بہلول نے جو جواب دیا نا، یہ آل محمد علیہ السلام کا نظریہ تفہیم دین ہے. کہنے لگا بہلول بجائے اس کے کہ میں اسے فقیروں میں بانٹوں، اس کی بہترین تصرف یہ ہے کہ جن کا خون چوس کے، جن کا مال چھین کے تو نے جمع کیا ہے ان کو واپس کر دے، کیونکہ اس مال سے خیرات کرنے کا کوئی ثواب تجھے نہیں ملنے والا. وہ کیا کہہ رہا تھا کہ چوری کا مال کر کے خدا کی راہ میں خرچ کرو. یہ کیا کہہ رہا تھا کہ چوری کا مال، ڈاکے کا مال، ملوکیت کا چھینا ہوا مال، یہ ان کو واپس کر. کس کو؟ ان سے چھینا ہے. یہ نظریہ ہے. اس لیے میں جو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں دین سیکھنے کے لیے ایک قاعدہ بتایا ہے. اگر قرآن مجید کو چھوڑ کر آپ دین سیکھیں گے تو دین نہیں ملے گا، آپ کو دین نہیں ملے گا. قرآن نے کیا نظریہ دیا؟ قرآن نے کہا لولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین. سنو، اللہ نے کہا کیا
کہ ہر گروہ میں سے چند افراد کیوں نہیں نکلتے جو جا کر تفقہ فی الدین، دین کو سمجھیں، فقیہ بنے. کیا کریں؟ دین کو سمجھیں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور جب وہ دین سیکھ کر واپس آئیں، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تو قرآن نے فارمولہ بتایا کہ جاہل سے دین نہیں سیکھو، اس سے دین سیکھو جس نے دین سیکھا ہوا ہے. اس لیے کہ جاہل بتائے گا اپنے خیالات کو، وہ دین نہیں ہے. جاہل بتائے گا اپنے نظریات کو، وہ دین نہیں ہے. اور عالم وہ بتائے گا جو اللہ اور رسول کا حکم ہوگا، اور جو آل محمد سے جس نے سیکھا ہوگا وہ آل محمد کے نظریات کو بتائے گا. تو اب کیا نتیجہ کیا نکلا؟ اب امیر المومنین علی علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. چلو آپ بھیج دیں بابا جی. مولا ارشاد فرماتے ہیں من استرشد غویا ضل، جس نے کسی گمراہ سے دین سیکھنے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے کہا، گمراہ ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ بھی گمراہ ہے، اسے بھی گمراہ کرے گا. وہ بھی تھیڑیلا ہے، انہیں کے بھی تھیڑی دو. وہ بھی رستے پر نہیں ہے، یہ بھی رستے پر نہیں ہے. لہذا قرآن کے نظریے کے مطابق دین وہ سکھائیں گے جنہوں نے دین سمجھا ہوگا. اب معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ ہم مجتہد کی تقلید نہیں کرتے، ہمیں کسی مجتہد کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے، ہم اس کے ذریعے سے اپنے فیصلے کریں گے اور سیکھیں گے. تو اگر قرآن مجید نے کہا ہوتا کہ کتاب سے سیکھنا تو تم کتاب سے سیکھتے. قرآن نے کہا ان سے سیکھنا جنہوں نے دین سیکھا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا یہ نظریہ باطل ہمارے جاہلوں کے پاس آیا کہ ہم امام کی تقلید کرتے ہیں. جی ہم کسی غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے. ان کو یہ بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ امام کی تقلید نہیں ہوتی ہے، امام کی اطاعت ہوتی ہے. تقلید فقیہ کی ہوتی ہے. تقلید بدلی جا سکتی ہے، اطاعت بدلی نہیں جا سکتی. بات سمجھے؟ تقلید بدلی جا سکتی ہے، اطاعت بدلی نہیں جا سکتی. مرجع وقت فقیہ کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ اس نے جو دین سیکھا ہے اس سیکھے ہوئے دین سے مسئلہ پوچھ کر اپنے اعمال کو درست کرے. امامت کا تعلق عقیدے سے ہے، فقیہ کا تعلق اعمال سے ہے. فقیہ آپ کے عقائد کا ذمہ دار نہیں، اس لیے ہمارے عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی. عقیدہ تحقیقی ہوتا ہے اور عمل تقلیدی ہوتا ہے. لہذا معصوم نے اس سلسلے میں مختلف احادیث بیان فرمائی ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تفقہوا فی الدین، دین کو سمجھو، دین کو سمجھو. فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي، اور تم میں سے جس نے دین کو نہیں سمجھا، دین کو نہیں سیکھا،
وہ بدو ہے، عرابی ہے. عرابی کا مطلب خانہ بدوش، جو ہم سندھی میں کہتے ہیں لڈ پلان والا فقیر. نہ ان کا کلچر ہوتا ہے، نہ ان کا سماج ہوتا ہے، نہ ان کا معاشرہ ہوتا ہے. جہاں گھاس پانی دیکھتے ہیں وہاں قیام کرتے ہیں، وہاں سے ختم ہو جائے تو پھر وہ آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں وہ بدو جس کا نہ کوئی معاشرہ ہے، نہ کلچر ہے، نہ کوئی اس کی سوسائٹی ہے، بدو عرب ہے. بدو عرب اونٹ میں، گدھے میں، گھوڑے میں اور بدو عرب میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ جس کے پاس علم نہیں، دین کی فقہ نہیں. فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تفقہ فی الدین کرو، اور یہ اللہ نے سب پر فرض نہیں کیا ہے، یہ واجب کفائی ہے دین کو سیکھنا. قرآن نہیں کہتا ہے، اللہ نہیں کہتا ہے کہ سارے دین سیکھنے چلے جاؤ. نہیں، کچھ لوگوں کو اپنے معاشرے میں سے بھیجو تو جا کر دین سیکھیں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں. عزیزان گرامی، اگر کوئی نہیں گیا تو سب مجرم ہیں، ایک بھی چلا جائے تو سب پر سے ذمہ داری ہٹ جاتی ہے. جیسے نماز جنازہ بھی واجب کفائی ہے، اگر کوئی ایک آدمی کسی مسلمان کا جنازہ پڑھ دے تو سارے مسلمانوں پر سے وزن اتر جائے گا، اور اگر کسی نے نہیں پڑھا تو سارے مسلمان مجرم ہیں اس کے. لہذا ایک بات کو اپنے ذہن میں محفوظ کیجئے کہ دین کے معاملے میں اتنے آزاد نہ بنیں کہ اپنی مرضی سے اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نے سمجھانے کے لیے پیغمبر کو بھیجا، قرآن بھیجا، اور پھر ائمہ معصومین علیہ السلام کو بھیجا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم بغیر ہدایت کے اور بغیر ہادی کے رہ گئے. آخری حدیث سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ معصوم کا فرمان ہے. جب 12ویں امام پردہ غیبت میں چلے گئے تو اس وقت غیبت صغریٰ کے زمانے میں امام کے سفیروں سے، امام کے نائبین سے لوگ خط لکھ کر ملاقات کرتے تھے اور جوابات حاصل کرتے تھے. اس میں امام کا ایک جواب لکھا ہوا ہے کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا. جب بھی تمہارے سامنے کوئی نیا مسئلہ پیش ہو جسے تم نہ سمجھ سکتے ہو تو پھر ہمارے احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کرنا، خود سمجھنے نہ بیٹھ جانا. راویان حدیث کی طرف جانا. لہذا جب راویان حدیث کے پاس جاؤ گے تو تمہارے مسئلے حل ہوں گے. امام نے راوی کے حوالے نہیں کیا، پھر فرمایا ہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم. یہ راویان حدیث، یہ مراجع کرام ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں اور ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہیں. الراد علیہم کراد علینا. جو ہمارے فقہا کو رد کرتے ہیں وہ در حقیقت ہماری امامت کو رد کرتے ہیں. آخری بات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے امام علیہ السلام اپنے شیعوں کو احادیث لکھوا رہے تھے احکامات کی. آپ نے لکھوایا، کہا لکھو ہفتے میں 35 نمازیں واجب ہیں. ساتھیوں نے کہا مولا یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، بدیہی بات ہے. روزانہ پہ 5 نمازیں ہیں، ہفتے میں 7 نمازیں ہیں، 7 پنجے 35. اس کو لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا یہ حدیث تمہارے لیے نہیں لکھوا رہا، یہ آنے والے زمانے کے لیے لکھوا رہا.
آپ دیکھیں آپ کا امام آپ کے نظام امامت میں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا کی ہے. امام نے فرمایا یہ تمہارے لیے نہیں، یہ ان کے لیے ہے جو آنے والے زمانے میں آئیں گے لوگ. وہ واقعہ آیا کہ ایک شخص ہندوستان سے شیعہ تاجر فلائی ہوا، آیا دبئی. جب ہندوستان سے چلا تھا تو اذان فجر ہو چکی تھی، نماز پڑھ کے آیا تھا. جب دبئی پہنچا تو وہاں ابھی اذان ہو رہی تھی، ٹائم اب داخل ہو رہا تھا. تو یہ سوچ میں پڑ گیا کہ وہ جو ہندوستان میں نماز پڑھ کے چلا تھا وہ نماز صحیح ہے، یا اب میں دبئی پہنچ گیا ہوں یہاں میری نماز صحیح ہوگی، یہ مجھے پڑھنی پڑے گی یا نہیں. تو وہیں سے ٹیلیکس کے ذریعے سے آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم علی اللہ مقامہ کو ٹیلیکس کیا، مسئلہ پوچھا کہ میرے لیے وہ مسئلہ وہ نماز صحیح ہے جو ہندوستان میں پڑھ کے چلا تھا، یا اب مجھے دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی. آپ نے جواب میں لکھا کہ وہ جو نماز تم نے ہندوستان میں پڑھی تھی وہ صحیح ہے، اب تمہیں دبئی میں دوسری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آقا نے فتویٰ بھیج دیا ٹیلیکس کے ذریعے سے. جو شاگرد ہوتے ہیں نا مجتہدین کے، وہ بھی عالم ہوتے ہیں، انہوں نے اعتراض کیا. اعتراض بمانے سوال کیا کہ آپ نے یہ مسئلہ اپنی مرضی سے بتایا ہے یا اس کے پیچھے کوئی آیت یا حدیث معصوم ہے؟ آقا نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہم اپنی مرضی سے فتوے نہیں دیتے، امام کا فرمان ہے. تو پھر انہوں نے یہ فرمان جو میں نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے کہ امام نے لکھوایا کہ ہفتے میں 35 نمازیں فرض ہیں. اگر یہ دبئی میں جا کر دوسری نماز پڑھے گا تو 36 ہو جائیں گے اور 36ویں نماز باطل ہے، وہ نہیں ہو سکتی. لہذا دین کے مسئلے میں اپنے آپ کو آزاد نہ کرو، یا تو خود اتنا علم حاصل کرو کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، اور نہیں تو پھر اس کے پاس جاؤ جس نے دین کو سیکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات